الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ، صدر جماعت، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوست، وقت بہت گزر چکا ہے، میں کوئی طویل گفتگو آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ جس طرح کہ رات وہاں ایئرپورٹ کے قریب جلسہ میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ آج کی اس نشست میں شیر شاہ کی کانفرنس میں خلافت راشدہ کے تاجدار اول، جانشین پیمبر، وصی رسول، خلیفہ راشد اول بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کی سیرت و کردار پر بات ہوگی۔ اس ضمن میں میں نے آپ کے سامنے جو کچھ عرض کرنا ہے اس کے لیے تمہید میں قرآن کریم سے جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر لوگ میرے پیغمبر کے پروگرام میں اور مشن میں ساتھ نہ بھی دیں
تو اللہ کا محبوب کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ خدا اس کا مددگار ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کیا کرتا ہے، جس طرح کہ ہجرت کی شب اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی کہ جب لوگوں کے ارادے شمع حق کو بجھا دینے کے تھے، خداوند عالم نے اپنے محبوب کو ایک ایسا رفیق عطا کر دیا جس کی قربانیوں نے اتنا کام کیا کہ ہزاروں پہ مشتمل لشکر بھی اتنا کام نہ کر سکتا جو تنہا صدیق کی وفاؤں نے کر دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور منافقین یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس غزوے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والوں میں سے کچھ لوگ کٹ جائیں اور عزم جہاد سے ہٹ جائیں۔ موسم کی گرمی کا انہوں نے بہانہ بنایا، تنگ دستی کا بہانہ بنایا، نصرانیوں کی تیاری اور اپنی بے سر و سامانی کو سامنے رکھتے ہوئے مجاہدین کے حوصلے پست کرنے کی سازشیں کی، تو حق تعالی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ آیت اتاری۔ میرے عزیز دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کائنات انسانی میں وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی سب سے پہلے برملا حمایت کی۔ اور صدیق اکبر کی حمایت نے کفر کی کمر توڑ دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حمایت کی، لیکن خدیجہ کی حمایت سے کفر کی کمر نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ کفر نے کہا یہ تو بیوی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حمایت کی۔ دنیا شرک و بدعت کے لیڈروں نے کہا یہ تو بچہ ہے، حضرت زید نے حمایت کی، تو کفار نے تعویل کی یہ تو غلام ہے۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر کے موقف کی حمایت کی، صدیق اکبر عرب سوسائٹی کا وہ عظیم انسان تھا کہ جن کی شخصی وجاہت، پرسنل کریکٹر، جن کی مستحکم سوچ
مسلمہ تھی عرب معاشرہ میں. یہ عرب سوسائٹی کا برگزیدہ جہاں دیدہ انسان جب اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاکار ہو گیا ہوں، تو تاریخ کی سچائیاں گواہی دیتی ہیں کہ ابو جہل روسیا ہو گیا، اور وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اب محمد عربی کی آواز آگے بڑھے گی اور شاید اسے روکنا مشکل ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خراج پیش کیا ہے جناب صدیق اکبر کو کہ یہ میرا وہ رفیق ہے کہ جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی تو اس نے اقرار کیا. جب ہر طرف سے عداوت کے جھکڑ چل رہے تھے تو ابو بکر نے محبت کی باد صبا چلائی. جب دنیا کے ارادے آدم خور تھے تو ابو بکر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ کے نزدیک اکیلا ابو بکر ہزاروں پہ مشتمل لشکر سے بھی زیادہ وزنی ہے. اسی آیہ کریمہ میں اللہ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا اور واضح اشارہ کر دیا کہ آج تبوک کے مرحلے پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول کا ساتھ نہ دیا تو شاید پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ناکام ہو جائے گا، حق تعالی نے فرمایا سفر ہجرت میں کون سا لشکر میرے رسول کے ہم رکاب تھا؟ کہ خان وعدہ رسالت کے اردا گرد تلواریں چمک رہی ہیں. مشرکین یہ ارادہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ شمع حق کو بجھائیں گے، مگر کھڑے باہر تھے. کراچی کے عزیز دوستو، مشرک دشمن ضرور تھے رسول کے، لیکن اتنے کمینے نہیں تھے کہ رسول اللہ کے گھر میں گھستے. کسی کی خانگی زندگی پر کیچڑ اچھالنا بہادری نہیں، بزدلی ہے. اور یہ ذوق ابو جہل کا نہیں، ابن ابی کا ہے. ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف پر سنگباری کی. ابن ابی نے حضور کی نجی زندگی پر پتھر پھینکے، لیکن یہ جرأت ابو جہل کو نہ ہو سکی. وہ دشمن ضرور تھا مگر اتنا کمینہ نہیں تھا کہ وہ گھر کے اندر گھس جاتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا. حضور کا گھر یعنی اندرونی ماحول امن کی آماج گاہ تھا، وہاں علی کو سلایا. باہر خطرات تھے، ان خطرات سے گزرنے کے لیے صدیق کو جگایا. علی کو سلایا، صدیق کو جگایا. پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں کچھ آیا ہے کہ جہاں امن تھا وہاں علی کو سلایا، اور جہاں خطرات تھے ان خطرات سے گزرنے کے لیے ابو بکر کو جگایا.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور اکرم تشریف لائے. صدیق اکبر کا گھر جو تھا دار الندوہ تھا، وہاں مشورے ہوا کرتے تھے. سیرت پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کئی مرتبہ صدیق اکبر کے ہاں تشریف لاتے تھے. تو کوئی چھین سکتا ہے اس خوش نصیب سے یہ سعادت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صدیق اکبر کے گھر میں اور سفر ہجرت کی خبر سنائی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میں مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلا جاؤں. ابو بکر نے اضطراب اور تشویش کے لہجے میں پوچھا، وَأَنَا؟ حضور تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میرے ساتھ ہوگا ابو بکر. نبوت و صداقت کو کون جدا کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر! مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر. نبوت و صداقت کو کون جدا کر سکتا ہے؟ نبوت و صداقت جدا نہیں ہو سکتی. یہاں سے آج جواب مت دیجئے، ضمیر کی گہرائیوں سے جواب دیجئے. نبوت و صداقت جدا نہیں ہو سکتی. نبوت و صداقت جدا نہیں ہو سکتی. حاسدین سر پیٹ لیں، سروں میں مٹی ڈالیں، زنجیر مار مار کے خود کو لہو لہان کر دیں، مگر نبوت و صداقت جدا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول اچھی بات ہے، تو پھر چلیے. میرے آقا اپنے رفیق کو ساتھ لے کر مکہ سے روانہ ہوتے ہیں اور صدیق اکبر فرماتے ہیں، آج تو کملی والے کے آنسو تھمتے نہیں تھے. بیت اللہ کی طرف بار بار دیکھتے تھے اور آنکھیں برستی تھی. فرما رہے تھے، میرے دادا کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر تجھ سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، مکہ کے باشندے میرا رہنا گوارا نہیں کرتے. تقدیر کہہ رہی تھی یہ جدائی عارضی ہے، بلکہ دائمی ملاپ کی بڑی کامیاب تمہید ہے. آج آپ اکیلے جا رہے ہیں، 8 سال کے بعد 10,000 کے لشکر سمیت آئیں گے. اب مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر آئے. اللہ نے جنہیں اس مقام پر بلا لیا ہوا ہے اور جنہوں نے وہ راستے دیکھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ راستے کیسے سنگلاخ ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کے شہر سے باہر نکل رہے ہیں. ایک مشرک آتا ہوا حضرت صدیق اکبر سے پوچھتا ہے، یہ دوسرا آپ کے ساتھ کون ہے؟ اندھیرا تھا، وہ ابو بکر کے قریب سے گزر رہا تھا اور رحمت عالم ذرا فاصلے پہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صدیق اکبر کو پہچان گیا، حضور کو نہ پہچان سکا تو پوچھا کہ یہ دوسرا کون ہے؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، اگر اس کو بتاتا ہوں کہ میرے آقا ہیں تو راز فاش ہوتا ہے، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو صداقت کی جبین پہ داغ آتا ہے. اب اس دوراہے پہ صدیق اکبر کی فراست نے جواب تلاش کر لیا. فرمایا، یہ جو میرے ساتھ دوسرا ہے نا، یہ رجل یہدین السبیل، یہ مجھے راستہ بتانے والا آدمی ہے، یہ مجھے راستہ بتاتا ہے.
مشرک تو فبہت الذی کفر ہو گیا. اس نے سمجھا شاید رات کی تاریکی میں ابو بکر نے کوئی رہنما ساتھ لیا ہوا ہے، تو ابو بکر تو اپنے لہجے میں کہہ گئے کہ میرا قائد ہے، میرا لیڈر ہے، مجھے راستہ بتاتا ہے، دنیا کا بھی عقبہ کا بھی، یہی تو میرا سب کچھ ہے. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت کا ایک اور مرحلہ یہ آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے اپنے کندھے پہ اٹھایا اور غار ثور کی خلوتوں تک پہنچایا. یہاں ایک حسد کا مارا ہوا بیمار کہتا ہے اگر ابو بکر کے کندھے پر رسول اللہ سوار ہو گئے تو کیا ہوا؟ حضور نے تو اونٹنی پہ بھی سواری کی. میں کہا کرتا ہوں حضور نے جس اونٹنی پہ قدم رکھا وہ اپنی جنس میں ممتاز ہو گئی. قیامت تک کوئی اونٹنی اس اونٹنی کے مقدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس پر رسول اللہ نے سواری فرمائی. تو جنس انسانی میں سے جس انسان کے کندھوں پہ رسول اللہ نے قدم رکھا وہ بھی قیامت تک کے لیے ممتاز ہے. قیامت تک کے لیے کوئی انسان اس انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے کندھے پہ رسول اللہ نے سواری کی. غار تک پہنچے ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا پہلے میں ذرا دیکھ لوں غار کو، تسلی کر لوں تو پھر آپ تشریف لائیے. میں بات بہت مختصر کروں گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کا جائزہ لیا، جو سوراخ نظر آئے انہیں کپڑوں سے بند کیا. پھر ایک سوراخ ایسا تھا کہ وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا، اس کو بھی بند کر کے بیٹھے اور اب رحمت عالم کو دعوت دی کہ تشریف لائیے. تقدیر مسکرا رہی تھی کہ جب تک ابو بکر جھاڑو نہ دے رسالت نہیں آتی. غار ہو یا انسان کا دل ہو، پہلے صداقت کے چراغ جلاؤ گے تو نبوت قدم رکھے گی. جب تک صداقت نہیں آئے گی رسالت قدم نہیں رکھے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جناب صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے سو رہے. ابن حجر کہتا ہے صدیق اکبر کی گود میں نبوت کا چہرہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے رحل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا. اب یہ تنہائیوں کے لمحے ان کا کوئی بدل ہو سکتا ہے دنیا میں؟ پھر اسی مرحلے پر ایک سانپ نے جناب صدیق اکبر کے پاؤں کو ڈس دیا. بتقاضۂ بشریت زہر کے اثر سے جناب صدیق اکبر کی آنکھوں سے پانی ٹپکا اور رحمت عالم کے چہرہ انور پہ گرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ الفاظ یہ ہیں کہ ما یبکی کا یا ابا بکر لم تبکی نہیں ہے، آپ کو کس نے رلایا ہے میرے یار؟ تو صدیق اکبر جواب دیتے ہیں لدغنی حیۃ، آقا سانپ نے ڈس لیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دشمن دو محاذوں پر ڈٹا ہوا ہے، یہ جان لینا چاہتا ہے، کچھ غار کے دہانے پہ کھڑے ہیں وہ ایمان کے دشمن ہیں، یہ جان کا دشمن ہے. اس جانی دشمن کے حملے کا علاج تو میری اپنی ڈسپنسری میں ہے. لعاب دہن ابو بکر کے پاؤں کی مار گزیدہ جگہ پہ لگایا، زہر کا اثر غائب ہوا اور جو اوپر غار کے دہانے پہ کھڑے تھے ان کا علاج عرش والے نے کر دیا. فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے کہ گھبرائیے نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، اذ یقول لصاحبہ
لا تحزن. کراچی کے عزیز دوستو، دو مقامات ہیں قرآن پاک میں جہاں پیغمبر نے اپنے ہم نشین کو صاحب کہا. ایک جیل کی خلوتوں میں حضرت یوسف نے اپنے ہم نشینوں کو صاحب کہا تھا، اور ایک غار ثور کی تنہائیوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو صاحب کہا. لیکن دونوں مقامات پر قرآن پاک نے امتیاز واضح کر دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہم نشینوں کو صاحب کہتے ہیں تو ان کی رفاقت کو سجن سے منسوب کرتے ہیں. فرماتے ہیں یا صاحب السجن، اے جیل کے رفیقو. لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کو صاحب کہتا ہے تو ان کی رفاقت کی نسبت غار کی طرف نہیں جاتی، نبوت کی طرف جاتی ہے. ارشاد ہوا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. لصاحب الغار نہیں فرمایا. جب اس نے اپنے دوست سے کہا گھبرائی نہیں، جو حضرت یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے قرآن پاک نے ان کی رفاقت کو سجن سے منسوب کیا، اور جو غار ثور میں محبوب کو گود میں سلائے ہوئے ہے اس کی رفاقت کو قرآن نے نبوت اور رسالت سے منسوب کیا. چونکہ حضرت یوسف کے ہم نشینوں کی رفاقت وقتی اور عارضی تھی، جیل تک محدود تھی، وہ کچھ دنوں کے بعد حضرت یوسف سے بچھڑ گئے، اور جو غار ثور میں محبوب کو گود میں سلائے ہوئے ہے اس کی رفاقت دائمی تھی، ازلی اور ابدی تھی. وہ کل بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. صدیق اکبر حشر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوگا ولو کرہ المنافقون. اب اگلی بات، ایک حاسد مردود لکھتا ہے جو غار میں چیختا تھا ہم اس کو خلیفہ مانے، سانپ سے ڈر کے جو چیختا تھا. کراچی کے عزیز دوستوں، رسول اللہ کے رضاکاروں پر تنقید کے نستر چلانے والے ہوں یا رسول اللہ کے مشن کے وارثوں بر صغیر کے مجاہدین کی عظمت پر تیر چلانے والے ہوں، ان دونوں کی بد نصیبی یہ ہے کہ یہ عربی گرامر نہیں جانتے بیچارے، ٹوٹکے اور قصے کہانیوں پہ گزارا کرتے ہیں. وہ مرثیے کے اور قصیدے کے قاری ہیں، یہ سیف الملوک، ہیر وارث شاہ، میلاد اکبری، دونوں نعت خوانی کرتے اور ہیں دونوں بھائی بھائی اتفاق. مولانا آپ کے لیے اطلاع عرض کر دوں، پچھلی مرتبہ وہاں اتفاق سے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی لسبیلا میں کہ کراچی میں دو جانور بہت ہی موذی ہیں. دیکھنے میں مختصر سے ہیں لیکن پوری قوم کا خون چوس رہے ہیں. کراچی میں تو بہت زیادہ ہیں. اب اگرچہ کچھ کمی واقع ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور بے قرار بھی بہت سخت ہے. کھٹمل اور مچھر. کھٹمل لہو لہان ہے اور مچھر گلوکار ہے.
لگتا اس طرح ہے کہ یہ دونوں بھائی بھائی ہیں. کھٹمل مچھر کھٹمل مچھر ساری آفت انہی سے آئی. جب تک ان کو ختم نہیں کرو گے چین نہیں نصیب ہو. اور انشاءاللہ یہ ان قریب ختم ہونے والے ہیں. عربی گرامر کیا پتا انہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر سانپ کو دیکھ کے ڈر رہے ہوتے تو قرآن لا تخف کہتا, لا تحزن نہ کہتا. خوف اور حزن کے مختلف مفہوم ہیں. خوف اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور حزن محبوب کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. جب محبوب کی جان خطرے میں ہو تو حزن ہوتا ہے, جب اپنی ذات خطرے میں ہو تو خوف ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ان کی جان بھی خطرے میں تھی, ان کے لختے جگر کی جان بھی خطرے میں تھی. تو قرآن نے دونوں صیغے استعمال کیے, لا تخافی ولا تحزنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی جان کا خوف ہوا سانپ دیکھ کر, وہ جب طور کے سفر پہ تشریف فرما, عصا ہاتھ میں ہے, رب کائنات نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ قال ہی عصائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدا بندہ یہ لکڑی ہے میری, اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. یہ ہاتھ میں رکھتا ہوں, اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس سے, اور بھی بہت سے فائدے ہیں. کچھ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں شاہ صاحب یہ آپ نے یہ کیوں اٹھا لیا؟ تو میں نے کہا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. رب کائنات نے فرمایا القِہَا یا موسیٰ, ذرا اسے پھینکیے نا میرے پیغمبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق لکڑی زمین پہ ڈال دی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, تو وہ سانپ بن کر لپکتی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اسے موذی سمجھ کر ذرا دور ہٹ جاتے ہیں, تو حق تعالی کا ارشاد ہوتا ہے خذھا, میرے پیغمبر ذرا اسے پکڑیے نا. مگر خدا بندہ یہ تو موذی ہے, ڈسنے سے باز نہیں آتا. موذی ڈسنے سے باز نہیں آتا. حق تعالی نے فرمایا خذھا ولا تخف, خذھا ولا تحزن نہیں, اسے پکڑیے اور ڈریے نہیں. آپ اسے پکڑ لیجیے. سنعیدھا سیرتھا الاولی, یہ آپ کے لیے نہیں, ہم نے تو ذرا ریہرسل کروا دی ہے.
ہم نے آپ کو یہ دکھا دیا کہ جب تیرے دشمن میدان میں اپنے جادو لے کے آئیں گے تو تیرا عصا سانپ بن کر ان سب کو ہڑپ کر کے دکھائے گا. یہ آپ کے لیے موذی نہیں، آپ پکڑیے، ہم اسے دوبارہ عصا بنا کے آپ کے ہاتھ میں دیں گے. لا تخف. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سانپ ڈستا ہے تو گھبرا جاتے ہیں کہ سانپ موذی نے ڈس لیا، اور سانپ کے ڈسنے کے بعد تو موت واقع ہو ہی جاتی ہے. تو آج بڑی بے وقت موت آ گئی ہے کہ میرا محبوب تنہا رہ جائے گا. آج موت بڑی بے وقت آ گئی ہے. رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اپنے یار غار کو کہہ دیجئے لا تحزن ان اللہ معنا. آپ اپنے محبوب کا فکر نہ کیجئے، خدا جو ہمارے ساتھ ہے، نہ یہ موذی نقصان پہنچا سکے گا، نہ اوپر والے غار کے دہانے پر جو کھڑے ہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے. تو ابو بکر کو تسلی ہو گئی. لیکن میں اس بد نصیب سے پوچھتا ہوں کہ اگر صدیق اکبر چیخ رہا تھا تو جو غار کے دہانے پہ کھڑے تھے وہ تو سن لیتے. انہوں نے ابو بکر کے رونے کی آواز سنی؟ وہ تو تلاش کرنے آئے تھے، نہیں سنی نا. جو غار کے دہانے پہ کھڑے تھے وہ تو نہیں سن سکے. 1400 سال کے بعد اس اجڑی ہوئی جنس نے سن لیا. میرے عزیز دوستو، حق تعالی نے اکیلے ابو بکر کو یہ مقام عطا کیا کہ ہزاروں پر مشتمل لشکر بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو تنہا ابو بکر کا ایثار کرتا ہے. فضائل کی دنیا میں جاؤں تو وقت لگے گا، میں چند کام کی باتیں کر کے بات ختم کروں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں صدیق اکبر سے 17 نمازیں پڑھوائیں اور امت کا امام بنائے. علالت کے زمانہ میں حضور نے فرمایا مرو ابا بکر، میرے ابو بکر کے پاس جاؤ، فلیصلی بالناس، تاکہ وہ میری امت کی امامت کریں اور نماز پڑھائیں. ابو بکر کی بلند بخت بیٹی حضرت عائشہ عرض کرتی حضور میرے ابا جان بڑے رقیق القلب ہیں، مصلی پر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو وہ کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم کے تیور جلالی ہو گئے اور رسول اللہ نے فرمایا تم چپ رہو، ابو بکر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میری غم زدہ امت کی امامت فرمائیں. پیغمبر کا لہجہ بتا رہا تھا کہ یہ حکم فرشی نہیں عرشی ہے. جناب صدیق اکبر کو حکم رسول ملا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ آئے. اب جب صدیق مصلی پہ پہنچ گیا تو رحمت عالم نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا اب مجھے بھی لے چلو مسجد میں. تو حضرت عباس اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. درا حالے کے حضور کے پائے اقدس زمین پر لکیر کھینچتے آ رہے تھے، مسجد میں تشریف لائے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محسوس فرمایا کہ میرا قائد آ گیا ہے تو مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ چکے تھے، انہوں نے ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ابو بکر میں تجھے ہٹانے نہیں آیا، ٹکانے آیا ہوں. ہٹانے نہیں آیا، ٹکانے آیا ہوں.
اچھی طرح سے جمانے آیا ہوں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلو رسول میں نماز ادا کی. 17 نمازیں آقا نامدار کی زندگی میں حضرت صدیق اکبر نے امت کو پڑھائیں. تو وصی رسول ہوئے کہ نہ ہوئے؟ وصی رسول کون ہے؟ ابو بکر. اور یہ جو اذان کے نام سے ملت اسلامیہ کے فکر کو روک لگانے کے لیے خلافت صدیقی پر بمباری کی جاتی ہے، یہ کب تک برداشت ہوگا؟ لیکن ٹھہریے، میں یہ ذرا تھوڑی سی بات کرنے کے بعد گزارش کرتا ہوں. وصی رسول کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ثقیفہ بنو ساعدہ کے روشن ضمیر مسلمانوں نے حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر اتفاق کر کے اسلامی شورائیت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جناب صدیق اکبر کو اپنا متفقہ قائد تسلیم کیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں امت کو بہت سارے بیرونی بحرانوں سے بچایا، وہاں سب سے بڑے کارنامے جناب صدیق اکبر کے یہ ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، صدیق اکبر کے درے نے ان کا دماغ درست کیا. اب سنیے بڑی سنجیدگی سے یہ بات کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، ابو بکر نے ان کے لیے جداگانہ قانون نہیں بنایا. ان کے لیے جداگانہ زکوٰۃ آرڈیننس نہیں بنایا، بلکہ یہ فرمایا کہ عمل رسول کے مطابق میں زکوٰۃ وصول کر کے دکھاؤں گا. پہلے جو اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ بھی نہیں دے گا تو میں اس سے نمٹ کر دکھاؤں. جناب صدیق اکبر نے علیحدہ قانون نہیں بنایا ان کے لیے، بلکہ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے دکھائی. تو اسلامی قانون کے حصے بکھرے کرنا اسلام نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہیں؟ اسلام کے ارکان ہیں. 5 ارکان ہیں اسلام کے. اب اگر آپ ان کو دو لخت کرتے جائیں گے، کوئی فرقہ کہتا ہے میری تحقیق یہ ہے، دوسرا کہتا ہے میری تحقیق یہ ہے، آپ انہیں خوش کریں گے یا اسلامی ارکان کی حرمت کی حفاظت کریں گے؟ اگر مسلمان ہیں آپ، اسلامی ارکان کی حرمت کی حفاظت کرنا فرض ہے، اسلامی ارکان کی سالمیت کی حفاظت کرنا فرض ہے. فرقہ واریت کے کھلاڑیوں کو خوش کرنا اسلام نہیں ہے. اس لیے قوم کا ہر باضمیر فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. منکرین زکوٰۃ سے صدیق اکبر نے زکوٰۃ وصول کر کے دکھائی. پھر کچھ دل کے بیماروں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف ہاتھ بڑھایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت وہاں بھی کام آئی. کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ صدیق اکبر رقیق القلب تھے, سراپا جمال تھے, لیکن بڑی پتہ کی بات کی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. فرماتے تھے کہ جب تک مسند خلافت پہ نہیں آئے تو سراپا جمال تھے, جب مسند خلافت پہ آئے تو سراپا جلال ہو گئے. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر. منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے بعد جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا, اس فتنے کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے تحریک تحفظ ختم نبوت صدیق اکبر نے چلائی. تحریک تحفظ ختم نبوت کا بانی جناب صدیق اکبر ہے. علماء کی موجودگی میں ایک بات کہہ رہا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے, ان تمام غزوات میں اتنے مجاہدین شہید نہیں ہوئے جتنے تحفظ ختم نبوت کے مشن پر صدیق اکبر کی خلافت میں مسلمان شہید ہوئے. اس لیے مسئلہ ختم نبوت جو ہے یہ بہت نازک مسئلہ. امت مسلمہ اس مسئلے کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کر سکتی. اور یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, مذہبی نقطہ نظر سے, ایک مذہبی پلیٹ فارم کی طرف سے, ایک مذہبی جماعت کے رضاکار ہونے کی حیثیت سے, کہ سن 73 کا آئین ہمیں اس کی دوسری شکوں سے کوئی بحث نہیں اور نہ دلچسپی, لیکن چونکہ اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے, قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے جس آئین میں, جس دستور میں, اس دستور کو اگر منسوخ کیا گیا تو یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. سن 74 کی تاریخ تحفظ ختم نبوت میں مسلمانوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے جو قربانیاں دی تھیں, اب بھی اگر ربوہ سازش کرے کہ یہ 73 کا آئین منسوخ ہو جائے تو پاکستان کا مسلمان ربوے کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا اور اس تاریخ سے بڑھ کے قربانیاں پیش کرے گا. تحریک یہی درویش حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے رضاکار, حضرت مفتی محمود کے رضاکار, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے رضاکار ہی چلائیں گے. ابھی میرے مولانا نے ایک بات کہی ہے, میں نے رات ایک جملہ کہا تھا وہ دہرا دیتا ہوں. کچھ لوگ برے صغیر کے ان روشن کرداروں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ جن کی عظمت, جن کی سیرت, جن کے کردار کی دھمک آنے والی نسلیں بھی سنیں گی, ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن کچھ لوگ بیچارے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی دیکھ کر بدحواسی کے عالم میں زباں بگڑی تو بگڑی تھی, خبر لیجئے دہن بگڑا.
اور بعض دوست صفائیاں پیش کر رہے ہیں ان بزرگوں کی. صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صحابہ کرام کی صفائیاں پیش کی. صفائی کی ضرورت کیا ہے صحابہ کرام کی؟ صدیق عمر رسول اللہ کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں, اس مقام پہ سوئے ہوئے ہیں جہاں جنت بھی رشک کرتی ہے, لیکن حسد کے بیماروں نے آج تک ابو بکر و عمر کو معاف نہیں کیا. تو آپ یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ حضرت مدنی شاہ ولی اللہ محمود الحسن اور اسماعیل شہید کو لوگ معاف کر دیں گے؟ نہیں کریں گے معاف. جہاں تک مناظر کا تعلق ہے, ہمارے مولانا فرما رہے تھے, تھوڑی سی ترمیم کی اجازت چاہتا ہوں. پہلی بات تو قومی پریس سے کروں گا, اخبار نویس دوستوں سے, کہ اب آپ کا اتنا دیوالیہ ہو چکا ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیان بھی سرخیوں کے ساتھ دیتے ہیں جو بیچارے قوم کے نذرانوں پہ گزارا کر رہے ہیں. 11ویں کھا کھا کے جو اوور سائز ہو چکے ہیں بیچارے, جو سارا دن گاہک کی انتظار میں تعویذ لکھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں. کبھی تیجا, کبھی ساتا, کبھی جمراتا, کبھی 40واں, کبھی کل, کبھی کیا, کبھی 11ویں کے نام سے میدہ بھرتے رہتے ہیں. ان کے بیانات شائع کر کے آپ اپنا پرچہ بیچتے ہیں. آپ اس حد تک دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ کا ذوق ہے تو ماشاءاللہ. جہاں تک تعلق ہے مناظرے کا, اگر تو مجادلہ چاہیے تو ماضی کے مشاہدات و تجربات کی روشنی میں یہ بات بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کی امن و سلامتی کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت کے ساتھ کوئی سیاسی نامراد اگر قوم کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے بزرگان دین کو گالیاں دے کر, تو سید مدنی, عطا اللہ شاہ بخاری, اسماعیل شہید اور مفتی محمود کے رضاکار انشاءاللہ اس کا دماغ درست کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم اس ملک میں منافرت پھیلانے والوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اگر تمہاری گول میز کانفرنس کامیاب نہیں ہوئی تو اتنے بے قرار کیوں ہو گئے ہو؟ اتنے بے قرار کیوں ہو گئے؟ مقاصد ہیں تمہارے سیاسی اور لبادہ اوڑھ رکھا ہے مذہب کا. تمہیں اگر شوق ہے تو اپنی اصلی صورت میں سامنے آؤ. علماء دیوبند سے ٹکرانا کھیل نہیں ہے بابو. علماء دیوبند کس سے ٹکرانا کھیل نہیں ہے. اگر یقین نہیں آتا تو برطانیہ کے ریکارڈ کی چھان بین کیجئے, لندن کے میوزیم میں جا کے پرانا ریکارڈ کھنگال کے دیکھیے, آپ پر واضح ہو جائے گا کہ علماء دیوبند سر سے کفن باندھ کے میدان میں آیا کرتے ہیں. یہ مجاور نہیں, یہ مجاہدانہ عزم رکھتے ہیں. لیجئے, اگر آپ کو مناظرے کا شوق ہے تو چیلنج قبول ہے. چیلنج قبول ہے.
لیکن مناظرہ کیسے ہوگا؟ حرمین کے امام کو ہم دعوت دیں گے، تعویذ گنڈا فروشو سنو، 11ویں پہ پل پل کے گردن موٹی کرنے والے، ان گردن دیکھو تو سوڈان کا ایئرپورٹ یاد آتا ہے۔ سنو، اب قوم تمہاری سروں کو نہیں سنتی، سریں نہیں سنتی اب تمہاری قوم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دیکھنا چاہتی۔ حرمین کے اماموں کو ہم دعوت دیں گے، اگر آپ کو اچھے نہیں لگتے تو ہم بلائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ بیت اللہ کے پہلو میں نمازیں پڑھانے والا یا رسول اللہ کی مسجد میں نمازیں پڑھانے والا، اس سے بہتر کوئی جج ہو سکتا ہے؟ اور جو اس کو جج نہیں مانتا اس سے بڑا مردود ہو سکتا ہے کوئی؟ ہم حرمین کے اماموں کو دعوت دیں گے، اور پاکستان کا صدر وہ اس نشست اور اس جلسے کی صدارت کر، حرمین کے ائمہ جج بنیں گے، تم جس کو لانا چاہتے ہو لاؤ، اور علماء دیوبند میں سے کوئی بھی، ہاں کوئی بھی انشاءاللہ آ جائے گا، ہم رسول اللہ کی مسجد کے امام اور بیت اللہ کے پہلو میں امت کی امامت کرنے والے خوش نصیب انسانوں کے سامنے ہم دونوں اپنا اپنا کیس پیش کر کے فردو ہو اللہ و رسول ہی کے تقاضے پورے کریں گے۔ جو وہ فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے، جو وہ فیصلہ کرے تمہیں بھی منظور ہے کہ نہیں؟ اور سنیے میرے برادر محترم نے ابھی بیان کرنا ہے، ایک بات میں اپنی انتظامیہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو یہ موت مر چکا ہے، ایک کراچی کا نامراد ہے، گلا بجایا کرتا تھا، اب ختم ہو چکا ہے، گھانچی پاڑے کی محفلیں اجڑ چکی ہیں، قرآن کا مینہ برسا نا، قرآن کا، اور برستا رہے گا، اور اب کراچی کے در و دیوار سے یہی صدائیں گونجیں گی کہ بزرگان دین کی عظمت برحق، بزرگان دین کی عظمت، ان کی ولایت، ان کی کرامت، رحمت عالم کی عظمت، صحابہ کی عظمت، لیکن انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود، ہی پہ زور دیجئے، انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر۔ مولانا اب ٹوٹ کے نہیں چلیں گے، ایکٹنگ نہیں چلے گی مولانا، ایکٹنگ نہیں چلے گی، اداکاری نہیں چلے گی، قصے کہانیاں نہیں چلیں گے، ہر جگہ موجود
ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. جب تم تین ہو تو چوتھا وہ، جب تم پانچ ہو تو چھٹا وہ، تم ایک ہو تو دوسرا وہ، تم ایک کم 100 ہو تو 100واں وہ، تم ایک کم 1000 ہو تو 1000واں. ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، یا اللہ بھی. اور کراچی کے عزیز دوستو، میں نے تو ان بیمار دوستوں سے بھی کہا تھا کہ تم بھی کبھی اپنے ضمیر سے پوچھو، لیکن بڑے بد نصیب ہیں. ضمیر پہ موت واقع ہو چکی، اب تو میدا ہی میدا رہ گیا. اگر ضمیر ہوتا تو یہ بھی مان لیتے مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے. جو مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری میلاد خانوں جلیبیوں کے بل پر پلنے والوں، 11ویں کے نام سے قوم کی جیبیں صاف کرنے والوں، اگر لا سکتے ہو تو کوئی سید عطا اللہ شاہ بخاری کا جواب لاؤ نا. ہاں، جس کی قرآن خوانی پر اللہ کے فرشتے بھی جھومتے، کائنات کا ذرہ ذرہ وجد کرتا بخاری پر. ایک بات بتاؤں، علماء دیوبند کا امتیاز ہی یہی ہے کہ وہ قرآن سے جدا نہیں ہوتے، اور ان کی بد نصیبی ہی یہی ہے کہ یہ قرآن سے قریب نہیں آتے. نعتیں خوب سنائیں گے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے اور یہ تسلیم. واہ کہاں اور جب قرآن پڑھنا پڑ جائے تو مالک الملک تو آتے ملک، جیسے چھکڑا پھنسا ہوا اسے دھکے دیے جا. خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری پر. اور دکھاؤ تو صحیح کوئی انور شاہ کاشمیری جیسا محدث، لاؤ نہ کوئی مفتی کفایت اللہ جیسا فقیہ، ڈھونڈ کے لاؤ نہ کوئی محمد الیاس جیسا مبلغ. تم نے فتوے دیے، تبلیغی مجاہدین پر تم نے فتوے لگائے، وہ لشکر بڑھتا جا رہا ہے، اور تم نے لوگوں کو چاولوں کی دیگوں پہ اکٹھا کیا. ککری گراؤنڈ میں شیر شاہ کے دوستو، یہاں کراچی میں ایک مولوی الیاس ہے، اس کو خیال ہو گیا کہ شاید میں بھی محمد الیاس ہوں. اب وہ محمد الیاس بننا چاہتا ہے دہلوی. اللہ کی شان ہے. وہ 4-5 چھوکرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا مدینے بلا لے، آقا مدینے بلا لے، بس مدینے بلا لے. میں نے کہا آقا تو رحمت للعالمین ہے، وہ شاید بلا لیں گے، لیکن مدینے جاؤ گے تو وہاں وہابیوں کا قبضہ ہے، پھر کیا بنے گا؟
وہاں تو نماز تمہاری ہوتی نہیں ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہاں میں کہہ رہا تھا، لاؤ ڈھونڈ کر کوئی دکھاؤ محمد الیاس دہلوی جیسا، کوئی دکھاؤ تو صحیح انور شاہ کاشمیری جیسا، کوئی ڈھونڈ کے لاؤ مولانا مفتی محمود جیسا جو کل تمہارا بھی قائد تھا۔ کل تمہارا بھی قائد تھا، آج تم اس کو بھی معاف نہیں کرتے ہو، ہر جائی ہو۔ جو خدا سے وفا نہ کریں وہ مفتی محمود سے کیا وفا کریں؟ محمد الیاس دہلوی نے لاکھوں کو کلمہ اسلام پڑھا کر محمد کا غلام بنایا، اور تم نے کفر کی مشینیں چلا کر مسلمانوں کو کافر بنایا۔ علامہ اقبال پہ فتویٰ لگایا، الطاف حسین حالی پہ فتویٰ لگایا، علامہ شبلی پہ فتویٰ لگایا، سلیمان ندوی پہ فتویٰ لگایا، محمد علی جناح تحریک پاکستان کے قائد پہ فتویٰ لگایا۔ عزیز دوستو، سید احمد خان پہ فتویٰ لگایا، ظفر علی خان پہ فتویٰ لگایا، اور پتہ نہیں کس پہ نام لے سکتا ہوں میں، کسی کو چھوڑا انہوں نے۔ مولانا ظفر علی خان بیچارے نے جب سنا کہ مجھ پہ بھی فتویٰ لگ گیا ہے تو شاعر تو تھا، رگ پھڑکی اس کی، کہنے لگا توبہ، کوئی ترکی لے گیا تھا، کوئی ایران لے گیا، کوئی دامن لے گیا، کوئی گریباں لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر حمد رضا خان لے گئے۔ خدا کی رحمتیں ہوں بخاری پر، فرمایا کرتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا، میں نے ایک حسین دیکھا جس کے لباس کی ادائیں قرآن بن رہی تھیں، وہ چادر اوڑھ کے آیا تو یا ایھا المدثر ہو گیا، وہ کمبل اوڑھ کے آیا تو یا ایھا المزمل ہو گیا۔ وہ جس دھرتی پہ چلتا ہے خدا اس دھرتی کے تذکرے عرش بری پہ کرتا ہے، وہ جس شہر کا باشندہ ہے اس شہر کے در و دیوار کے تذکرے عرش بری پہ ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ تمام انبیاء اور رسول کا امام ہے، سارے نبی اس کے مقتدی ہیں، اس کا پسینہ گلشن کی مہک کہلاتا ہے، اس کے دندان اقدس کی چمک ستاروں کو روشنی فراہم کرتی ہے، اس کے تبسم کی راحتیں جنت کو جوانی دیتی ہیں، اس کے قیام کی بلندیاں آسمان کو رفعتیں دیتی ہیں۔ میرا جی چاہ کہ اسی سے سب کچھ مانگوں، لیکن جب اس کی سیرت کے حوالے سے میں اس کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہے وہ رات کی تنہائی میں کسی اور کے سامنے آنسو بہا رہا ہے، دامن پھیلائے کھڑا ہے، پنڈلیوں پہ ورم آ گیا ہے، پاؤں پہ سوجن آ گئی ہے، تو میرا ضمیر کہتا ہے عطا اللہ اب اس سے نہیں مانگنا، تو بھی اسی سے مانگ جس کے در پہ ایسے ایسے حسین سوالی نظر آتے ہیں۔ تو مشکل کشا کون ہے کراچی کے دوستو؟ حاجت روا کون ہے؟ کار ساز کون ہے؟ ہر جگہ موجود علام الغیوب، انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے فران کی بلندیوں پر یہی پیغام دیا، سارے صحابہ نے یہی سبق دیا،
صحابہ کے بعد تمام بزرگان دین نے، سلف صالحین نے، اولیاء کرام نے، مجاہدین نے یہی سبق دیا. اور کراچی والوں، حضرت عبد القادر گیلانی کے رضاکار بھی الحمدللہ ہم ہیں. ہم نے ان کے نام کو دودھ پینے کے لیے ایکسپلائٹ نہیں کیا. ہاں 11ویں ہضم کرنے کے لیے ہم نے حضرت گیلانی کے نام کو استعمال نہیں کیا. انہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی. انہوں نے ساری زندگی رحمت عالم کی شریعت طاہرہ کے فروغ میں گزار دی. تو الحمدللہ ان کے سچے رضاکار بھی ہم ہیں. تو کراچی کے در و دیوار پر قرآن کی بارش ہوئی، ہوتی رہے گی. اب یہ ذرا بے قرار ہو گئے، یہ بے قرار ہو گئے. اور ایک نامراد جو قرآنی حقائق کو صداقتوں کے سامنے ٹک نہ سکا، اب وہ شورا کا سہارا لیا. شورا کا سہارا لیا اور اپنے حلقوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے بھونکتا ہے نانوتوی کو. سنیے سنیے، میں جنہوں نے اس کو اہمیت دی ہے انہی سے کہتا ہوں کہ اپنے پالتو کو پٹا ڈالیے، پٹا ڈالیے، اسے چپ کرائیے، ورنہ یہ سیلاب ہم، سنیے میری بات، میرے اوپر ناراض تو بہت ہیں، گالیاں بھی ایک سانس میں درجنوں دے ڈالتے ہیں. اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کس زبان سے خدا کا شکر ادا کروں. میں تو اس قابل نہیں تھا کہ ان کی زبان سے مجھے گالیاں ملیں. یہ اسی کا کرم ہے جو حضرت مدنی کو گالیاں دیں، جو حضرت شاہ شہید کو گالیاں دیں، جو حضرت تھانوی کو گالیاں دیں، جو حضرت مفتی محمود کو گالیاں دیں، جو پروانہ توحید و سنت شیخ القرآن کو گالیاں دیں. اگر مجھے بھی گالیاں دیں تو میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ. ان کی زبان سے جو گالیاں مل رہی ہیں میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ بزرگان دین پر گندی زبان استعمال کرنے والوں پر قابو پائیے. انتظامیہ کا فرض ہے کہ نہیں؟ میں نے تو صرف اتنا کہلایا نا کہ سجدے کے لائق اللہ ہی، ہر جگہ موجود اللہ ہی، یہی کہا نا میں نے. کسی کے بزرگ کو گالی تو نہیں دی. لیکن ان میں سے جو بھی آتا ہے وہ غلیظ زبان استعمال کرتا ہے. حضرت تھانوی کے خلاف، حضرت نانوتوی کے خلاف، حضرت گنگوہی کے خلاف، حضرت امیر شریعت کے خلاف، حضرت مدنی کے خلاف، حضرت مفتی صاحب کے خلاف، شیخ القرآن کے خلاف. انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ ان کی زبانیں بند کرے. اور اگر انتظامیہ نے اس کا نوٹس نہ لیا اور ان کو اجازت دی کہ وہ ہمارے اکابر پر کیچڑ اچھالتے پھریں، تو پھر حضرت شاہ ولی اللہ کے رضاکار اسماعیل شہید کے روحانی فرزند سید مدنی عطا اللہ شاہ بخاری، مفتی محمود اور شیخ القرآن کے رضاکار ان بد زبانوں کی زبانیں بند کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. دکھاؤ گے کہ نہیں؟ جن کا یہ عزم ہے، جن کا یہ عزم ہے وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. سنیے، نعرہ بازی نہیں چاہیے. نعرہ بازی، سنو میری بات، نعرہ بازی نہیں چاہیے.
اگر ان کی زبانیں بند نہ کی گئی تو پھر یہ سیلاب بڑھے گا اور اپنے ملک کو فرقہ واریت کا زہر پھیلانے والوں سے پاک کر کے دکھائے گا۔ جو حرمین کے ائمہ کے پیچھے نماز جائز نہیں سمجھتے، جو مکہ اور مدینہ کو گمراہوں کے قبضے میں سمجھتے ہیں، ان کو راہ راست پر لایا جائے گا۔ یہ وعدہ ہے۔ اب بیٹھ جائیے، اب بیٹھ جائیے، اب بیٹھ کے بھی دکھائیے جیسے آپ اٹھے، بیٹھ کے بھی دکھائیے، اب بیٹھ جائیے۔ کل کا جلسہ کماڑی میں ہو رہا ہے اور بعض بزدلوں کی طرف سے پھر یہ فون کیے گئے ہیں کہ کل ہم دیکھیں گے۔ تو آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ٹھیک 8:45 بجے جلسہ گاہ میں پہنچیے، ہم بھی دیکھیں گے کہ قرآن کی صداؤں کو کون روکتا ہے۔ اور اب میں یہیں اپنی بات کو نامکمل چھوڑتا ہوں اور مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دعائیہ جملے کہیں۔ کل ٹھیک 9 بجے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا وقت زیادہ، آج تو 11:15 بجے میرا بیان شروع ہوا، انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے جلسہ کی کاروائی شروع ہو جائے گی۔ ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب